اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو میں بھی بتا دوں، مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ یہاں پر میں روایت کو روکتے ہوئے ایک بات بتاؤں کہ روایت کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے تو حضرت عمر وہاں بیٹھے تھے۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ فوراً میرے دماغ میں خیال آیا کہ ابو بکر 3 چیز بتائیں گے تو اس کے بعد میں بھی 3 چیزیں بتاؤں گا، اور حضرت عمر سوچنے لگے کہ ابو بکر جو بتائیں گے اس سے زیادہ میں 3 اچھی چیزیں بتاؤں گا تاکہ نبی کے بعد اگر کسی کا نمبر آئے تو عمر کا نمبر آ جائے۔ حضرت عمر فرماتے میرے دماغ میں بھی خیال آیا، اور یہ خیال جائز ہے ناجائز ہے؟ ارے میرے بھائیو، جائز ہے ناجائز؟ آپ کہو گے ہم تھوڑی مفتی ہے۔ ارے میرے بھائیو، یہ تو کمپٹیشن ہے، مسابقہ ہے، لیکن خیر کے میدان میں، نیکی کے میدان میں اگر کوئی مسابقہ کرے تو یہ جائز ہے۔ قرآن کریم نے کہا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، قرآن کریم نے کہا کہ نیکی کے میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، لیکن ہم تو دنیا کے میدان میں ہے کہ نہیں؟ فلاں صاحب نے یہ کار لائی تو میں اس سے آگے کوئی مرسیڈیز کار لے کر آؤں گا، اور فلاں نے اپنے لڑکے کی شادی کی تو اتنے پاؤنڈ کا خرچ کیا، میں اس کا ڈبل خرچ کروں گا، ہے نا؟ حالانکہ اتنے پاؤنڈ میں تو نہ جانے کتنے یتیم کے گھر بس جاتے، کتنی بیواؤں کے گھر بس جاتے، کتنے اللہ والوں کی دعائیں مل جاتی۔ لیکن میرے بھائیو، ہمارا کمپٹیشن دنیا کے معاملے میں چلتا، اور مسلمان آج ایک بہت بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور وہ فضول خرچی کا گناہ ہے۔ فضول خرچی کا گناہ آج، اور خاص کر کے انگلینڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا بہت زیادہ پکتا ہے اور اس کے بعد اس کو سڑک پر پھینک دیا جاتا، اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا۔ اسی طرح ہمارا روپیہ پیسہ نہ جانے کتنے غلط کاموں کے اندر جاتا ہے، حالانکہ یہ کام جو کرتا ہے قرآن کریم کہتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اب اگر کسی کو ہاتھ پکڑ کر کہو تو شیطان کا بھائی تماچا مارے گا، برداشت نہیں ہوگا، لیکن قرآن کریم کہتا میرے بھائیوں میں کہوں تو غلط ہوگا، لیکن اللہ کلام پاک میں فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ فرماتا جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ ہر میدان میں ابو بکر آگے نکلتے ہیں، لیکن ابو بکر جو 3 چیز بتائیں گے، عمر فاروق فرماتے ہیں میں اس سے اچھی 3 چیزیں بتاؤں گا تاکہ نبی کے بعد میرا نمبر آ جاوے۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں حبب الی من الدنیا ثلاث، کہ اللہ کے رسول مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے۔ اب سارے لوگ سن رہے کہ حضرت ابو بکر کو کون سی 3 چیزیں پسند ہے۔ حضرت ابو بکر بیان فرماتے ہیں النظر الی وجهک، النظر الی وجهک وانفاق مالی علی امرک وَأَن يَكُونَ بِنْتِي فِي حَيَاتِكَ۔ حضرت ابو بکر نے 3 باتیں بتائی، اور تینوں باتیں خدا نے پوری کر کے بتائی۔ حضرت ابو بکر نے پہلی بات بتائی النظر الی وجهک وانفاق مالی علی امرک وَأَن يَكُونَ بِنْتِي فِي بَيْتِكَ۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے پہلی بات بتائی، حضرت عمر نے گردن جھکا دی۔ حضرت عمر نے گردن جھکا دی، اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے پہلی بات بتائی کہ اللہ کے رسول مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پسند ہے تو آپ کے چہرے کو دیکھنا پسند ہے۔ اگر مجھے سب سے زیادہ کوئی چیز پسند ہے تو اے نبی تیرے چہرے کو دیکھنا پسند ہے۔ حضرت عمر نے گردن جھکا دی اور دل ہی دل میں کہا کہ عمر اس وقت تک جنت میں جا نہیں سکتا جب تک ابو بکر جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے النظر الی وجهک، اے نبی تیرے چہرے کو دیکھتے رہنا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور میرے بھائی خدا نے امید پوری کر دی، خدا نے امید پوری کر دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے نبی کا چہرہ اتنا پسند تھا کہ حضرت ابو بکر کل کا کل مال لٹا دیتے تھے، گھر کے اندر فقر و فاقہ ہوتا۔ خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور حضرت ابو بکر کے بارے میں لکھا ہے کہ دوپہر کا وقت ہوتا اور بہت سخت گرمی ہوتی، حضرت ابو بکر اپنے گھر سے نکلتے، ہمارے نبی کے سامنے آتے، سلام کرتے اور واپس ہو جاتے، تو لوگ پوچھتے تھے کہ ابو بکر یہ کیا بات ہے کہ نبی کے دروازے تک گئے، نبی کو سلام کیا اور واپس آ گئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہاں مجھے بھوک بہت لگی ہے، مجھے پیاس بہت لگی ہے، لیکن نبی کا چہرہ دیکھتا ہوں تو بھوک اور پیاس دونوں ختم ہو جاتی ہے۔
نبی کا چہرہ دیکھتا ہوں تو بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی ہے. یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی. فرمایا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا, اور اللہ نے نصیب کر دیا. اللہ نے کیسے نصیب کیا؟ روایت کے اندر لکھا ہے, قرآن کریم کی تفسیر میں یہ بات ملتی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے کے لیے چلے اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں موجود ہے, ابو بکر ساتھ میں ہے, اور غار ثور کے اندر 3 رات حضرت ابو بکر اور ہمارے نبی موجود ہے. وہاں نبی کے چہرے کو دیکھنے والا ابو بکر کے سوا کوئی نہیں ہے. 3 راتیں ایسی آتی ہے کہ اس غار کے اندر صرف نبی موجود ہے اور صدیق موجود ہے, تیسرا کوئی نبی کے چہرے کو دیکھنے والا نہیں. اور میرے بھائیو آپ کو معلوم ہے وہ کیسی عجیب و غریب راتیں گزاری حضرت ابو بکر نے. 3 رات حضرت ابو بکر نے گزاری, اور کیسی پیاری راتیں گزاری کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہوئے اور 4 زانو بیٹھ گئے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی گود میں سو گئے. ہمارے نبی حضرت ابو بکر کی گود میں سو گئے. خدا نے بتایا کہ ابو بکر تجھے نبی کا چہرہ پسند ہے, نبی تیری گود میں ہے, گردن جھکا دے, نبی کا چہرہ نظر آ جائے گا. جب جب گردن جھکائے گا تجھے نبی کا چہرہ نظر آئے گا. میرے بھائیو روایت کے اندر ہے اللہ ایسی محبت نصیب فرمائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے ہوئے حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں. نبی کا سر حضرت ابو بکر کی گود میں ہے. روایت میں ہے کہ غار کے اندر کوئی سوراخ تھا, وہاں سے ایک بچھو نکلا اور اس نے حضرت ابو بکر کے پاؤں میں ڈسنا شروع کیا. اب حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں اور گود میں ہمارے نبی سوئے ہوئے ہیں, اور پاؤں میں ایک بچھو حضرت ابو بکر کو ڈنک مارتا ہے. میرے بھائیو وہ بچھو کا ڈنک کتنا خراب ہوگا. لکھا ہے کہ وہ بچھو بار بار حضرت ابو بکر کے پاؤں میں ڈنک مارتا, لیکن حضرت ابو بکر اپنے پاؤں کو ہلاتے نہیں, ڈرتے ہیں اگر ہلاؤں گا تو نبی کی نیند خراب ہو جائے گی, اگر ہلاؤں گا تو نبی کی نیند خراب ہو جائے گی. میرے بھائیو قربان جائے ابو بکر پر. روایت میں ہے کہ وہ بچھو 17 ڈنکے مارتا ہے, 17 مرتبہ وہ بچھو ڈنک مارتا ہے. حضرت ابو بکر کے پورے بدن میں زہر آ جاتا, حضرت ابو بکر کا رنگ بدل جاتا, چہرہ بدل جاتا, اور آنسو نکلنے لگتے. آنسو کا ایک قطرہ ہمارے نبی کی گھال کے اوپر گر جاتا ہے. حضرت ابو بکر کی آنسو کا ایک قطرہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھال پر آتا ہے, بس حضور کے گھال پر لگتا ہے. حضور بیدار ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابو بکر کا تو رنگ بدل گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ابو بکر رو رہے ہیں, اور ابو بکر کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ ابو بکر, اللہ کے رسول بڑے پیار سے پوچھتے ہیں ابو بکر تمہیں رونا کیوں آتا؟ حضرت ابو بکر جواب دیتے کہ اللہ کے رسول پاؤں میں بچھو ڈنک مارتا ہے, لیکن میں ڈرتا تھا کہ کہیں پاؤں کو ہلاؤں گا میرے نبی کی نیند خراب ہوگی. ابو بکر رو کر کہتے ہیں اے نبی مجھے معاف کرنا, یہ آنسو کو میں روک نہ سکا, ورنہ یہ آنسو کا قطرہ بھی آپ کے گھال پر آنے نہ پاتا. اور حضرت ابو بکر نے کتنا پیارا جملہ کہا جب ہمارے نبی نے کہا کہ ابو بکر تم مجھے اٹھا دیتے. ابو بکر نے کتنا پیارا جواب دیا کہ نبی میں اس طرح مر تو سکتا ہوں لیکن آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا ہوں, میں اس طرح مر تو جاؤں گا لیکن آپ کو تکلیف نہیں دوں گا. میرے بھائیو خدا کی قدرت بھی بڑی عجیب ہے. ہمارے نبی بیدار ہو جاتے ہیں اور حضرت ابو بکر کو پوچھتے ہیں کہ بتا تجھے بچھو نے کہاں ڈنک مارا؟ حضرت ابو بکر اپنا پاؤں بتاتے ہیں, پورا پاؤں زہر سے بھرا ہوا ہے. ہمارے نبی اپنا تھوک مبارک اس پاؤں پر رکھتے ہیں. حضرت ابو بکر فرماتے خدا کی قسم میرا پاؤں اچھا ہو جاتا ہے, خدا کی قسم میرا پاؤں اچھا ہو جاتا. میرے بھائیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سب سے زیادہ پسند تھا النظر الی وجہک, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا. میرے بھائیوں یہ 3 راتوں میں جو حضرت ابو بکر نے قربانی دی یہ بڑی عجیب و غریب قربانی ہے, بڑی عجیب و غریب قربانی ہے. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھے تھے. گھر کے باہر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہے, آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں. حضرت عائشہ پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول یہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں کوئی گن نہیں سکتا, آپ کی امت میں کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کی نیکی اتنی ہو کہ اس کو کوئی گن نہ سکتا ہو.
حضرت عائشہ پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول جیسا آسمان کے ستاروں کو کوئی گن نہیں سکتا، اللہ کے رسول اتنا بتاؤ آپ کی امت میں کوئی آدمی ایسا ہے جس نے اتنی نیکیاں کیا ہو کہ اس کی نیکی کو کوئی گن نہیں سکتا؟ اللہ کے رسول فرماتے عائشہ ہاں میری امت میں ایک شخص ہے اور اس کا نام عمر فاروق ہے، اس کا نام عمر فاروق ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ کا چہرہ اتر جاتا ہے، حضرت عائشہ کا چہرہ اتر جاتا اس لیے کہ حضرت عائشہ سمجھی کہ میرے ابا کا نام لیں گے، لیکن یہ تو عمر فاروق کا نام آ گیا۔ حضرت عائشہ گردن جھکا دیتی، اللہ کے رسول بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ عائشہ اے عائشہ تو چاہتی تھی کہ تیرے ابا کا نام لوں تو سن لے، یہ تو عمر کی زندگی بھر کی نیکی ہے، اور تیرے ابا جو 3 رات میرے ساتھ رہے وہ ساری نیکی لوٹ کر چلے گئے تھے۔ اسی لیے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ساری امت کے اعمال ایک ترازو میں رکھے جائے اور ابو بکر کی وہ رات ایک ترازو میں رکھ دی جاوے۔ میرے بھائیو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عجیب و غریب قربانیاں دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے النظر الی وجہی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا۔ میرے بھائیو اللہ تعالی ہم سب کو نبی کا چہرہ دکھائے، اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروائے۔ میرے بھائیو دنیا میں بھی دیدار کروائے، اور اگر دنیا میں دیدار نہ ہوا تو یہ تو یقین ہے میرے بھائیو کہ کل قیامت کے میدان میں نبی کا دیدار ہوگا۔ بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شاہ وسی اللہ رحمت اللہ علیہ نے بڑے درد کے ساتھ لکھا ہے، شاہ وسی اللہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس طرح انسان کو دفن کیا گیا کل قیامت کے میدان میں اسی حال میں نکالا جائے گا۔ شاہ وسی اللہ فرماتے جس طرح تمہیں دفن کیا گیا کل قیامت کے میدان میں اسی حال میں نکالا جائے گا۔ میرے بھائیو ایک بات میں بار بار کہتا ہوں لیکن آپ کو سچ کہتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بات بتاتا ہوں، اس ارادے کے ساتھ سنو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے جوانوں، شاہ وسی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح قبر میں رکھا جائے گا کل قیامت کے میدان میں اسی طرح قبر سے نکالا جائے گا۔ میرے بھائیو تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اگر بغیر داڑھی کے قبر میں رکھا جائے گا، اگر بغیر داڑھی کے قبر میں رکھا جائے گا کل قیامت کے میدان میں بغیر داڑھی کے نکالا جائے گا۔ اور میرے بھائیو روایت کے اندر آتا ہے کہ جیسے جیسے امتی کو نکالا جائے گا ایک ایک امتی کو نبی کے سامنے جانا پڑے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور کے منبر پر ہوں گے، ایک روایت میں ہے کہ موتی کے منبر پر ہمارے نبی کھڑے ہوں گے اور ایک ایک امتی کو لایا جائے گا۔ میرے بھائیو تھوڑی دیر کے لیے سوچو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، کبھی رات کے اندھیرے میں تنہائی میں بیٹھ کر سوچو کہ تجھے تیرے نبی کو منہ دکھانا ہے، تجھے تیرے نبی کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میرے بھائیو کل قیامت کے میدان میں جب ہمیں ہمارے نبی کے پاس لایا گیا، اگر نبی نے صرف اتنا کہہ دیا اے میرے امتی دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، جہاں مجھے بھی تیرا چہرہ پسند نہیں ہے۔ میرے بھائی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو نبی کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائی آئندہ بات ہم کل شروع کریں گے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔